دروشی پڑھو پھر ایک بار الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی علیک حالک یا سیدی یا نور الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ علیک حالک سیدی. ٹھیک ہے. اللہ کوشش فرمایا کریں جب بھی درود پاک پڑھیں محبت سے پڑھیں، ادب سے پڑھیں، ذوق سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، اور دیوانوں کی طرح پڑھیں. آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے اتنا ہی کرم ہوگا. آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے اتنا ہی کرم. اگر صرف آپ زبان سے پڑھتے ہیں وہ تو اس سے بھی بڑا کچھ جائے گا، لیکن حضرت اگر آپ کا دل آپ کی زبان کا ساتھ دیتا ہے نا تو قربان جاؤں پھر تو سارا کچھ ہی ہو جائے گا. اس لیے کوشش فرمایا کریں جب پڑھیں تو آپ کا دل آپ کی زبان کا ساتھ دے، پھر دیکھنا ہوتا کیا کیا. حضرت آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے نام ہیں وہ بڑا کام کرتے ہیں، تو قربان جاؤں آپ کا تو نام ہے ہی بہت بڑا. کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں وقت گزارا تھا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے دیکھا جو جنت کے درخت ہیں نا ان کے پتوں پہ بھی آپ کا نام لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جو جنت کی حوریں ہیں نا ان کی پیشانیوں پر بھی آپ کا نام مبارک لکھا ہوا ہے. آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے اتنا ہی کرم ہوگا. بس تھوڑی محبت کی کمی ہے، تھوڑی یقین کی کمی ہے. یہ دونوں مل جائیں نا ساتھ تو پھر دیکھو حضرت پھر کیا ہوتا ہے. اس لیے جب بھی پڑھیں محبت سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں، ذوق سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں. ہم پڑھ رہے ہیں وہ کچھ نہیں رہا، اللہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا حضرت جی ایک لائٹ ہے تو اس میں اتنا اثر ہے کہ میری پیشانی پہ پسینہ ہو گیا، تو اگر اس لائٹ میں اثر ہے تو ان کے نام میں کوئی اثر نہیں ہے. اثر ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم لے نہیں رہے، لے نہیں. چلو تقریر تو گئی ہوں پہاڑ کھل میں، میں دو چار باتیں آپ کو سنائی دیتا ہوں. یہ ہم سفر کرتے ہیں اور سفر بندے کو بڑا سکھاتا ہے. ہاں بندہ خود نہ سیکھنا چاہے تو وہ علیحدہ بات ہے، پتر ہمیشہ یاد رکھنا سیکھنے والا رہنا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا گود سے لے کر گور تک سیکھتے رہنا. جن بندہ یہ کہتا ہے نا کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھو اس کے خراب دن شروع ہو گئے. سیکھتے رہنا ہمیشہ، کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل تصور نہ کرنا، سیکھتے رہنا سیکھتے رہنا سیکھتے. تو میں یہ کبھی آپ حضرت اٹک جائیں اور اٹک سے آگے آپ کا جانے کا ارادہ ہو چورا شریف یا جھونڈ، تو اس کے لیے پھر آپ کو دو راستے ملیں. ایک راستہ تھوڑا لمبا ہے جی ٹی روڈ والا، اور ایک شارٹ کٹ سا راستہ ہے، وہ ایک پہاڑی ہے، آپ اس کو پار کریں گے تو سیدھا جا کے آپ چورا شریف والے روڈ پہ اتر آئیں گے یا جھونڈ والے روڈ. لیکن کیونکہ حضرت جی اس پہاڑی پہ آرمی کے کچھ حساس معاملات ہیں، اس لیے حضرت وہ اس پہاڑی پہ چیکنگ بڑی زیادہ کرتے ہیں، اس لیے ذرا لوگ اس سے گریز کرتے ہیں، ہے بڑا شارٹ کٹ. تو دوسرا یہ ہے کیونکہ زگ زیگ بہت زیادہ ہے، ہر ڈرائیور وہاں گاڑی چلا بھی نہیں سکتا، اس لیے لوگ نہیں جاتے. میں آج تک 2 بار گیا ہوں. پہلی بار جب میں گیا نا تو سر پہ میں نے پگ بھی باندھ رکھی تھی، سارا کچھ، لیکن کیونکہ آرمی کے حساس معاملات ہیں اس لیے وہ چیکنگ، وہ جو کیمرہ لگا کھڑا تھا نا افسر ڈیوٹی، اس نے مجھے کہا کہ حضرت میں نے آپ کو پہچان لیا، میرا دل بھی نہیں کر رہا تلاشی لینے کو، لیکن ہماری مجبوری ہے، کیمرے لگے ہوئے تو بس میں تھوڑی سی نئے میں کھانا پوری کروں گا. میں نے کہا کوئی نہیں، تو پوری تلاشی بھی لے دے، میں کی پرواہ. پھر وہ آپ کی گاڑی کی ڈکی دیکھیں گے، آپ کی گاڑی کو نیچے سے بھی دیکھیں گے، پھر وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ دیکھیں گے، صحیح ہے، پھر وہ آپ کا ایک چٹ پہ نا آپ کا نام لکھیں گے، آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں گے اور آپ کی گاڑی کا نمبر لکھیں گے، اور پھر آپ کو اس پہاڑی پہ ٹریول کی اجازت ملے گی.
اس دفعہ جون میں دوبارہ جانا ہوا، اور اس دفعہ پروگرام ہی آرمی کا تھا۔ ہم برہان انٹرچینج سے نیچے اترے، آگے آرمی کی گاڑی کھڑی تھی، وہ آگے لگ گئی، ہم پیچھے چل پڑے۔ اس نے بھی حضرت وہ پہاڑی والا راستہ یوز کیا، تو میں دل میں نا اپنے وہ ڈرائیور کو کہہ رہا ہوں، میں چل بھائی تلاشی لی، تیار ہو جا۔ لیکن جب وہاں گاڑی پہنچی، ہماری جو آگے گاڑی تھی آرمی کی، ایک بندہ نیچے اترا آرمی کا، اس نے ڈیوٹی پہ موجود افسر کو کہا کہ حضرت فلاں کے مہمان ہیں، حضرت فلاں کے مہمان ہیں۔ وہ سارا پروٹوکول ہی بدل گیا، کوئی تلاشی تلوشی نہیں، ہم اسی طرح نکل گئے۔ تو میں نے وہاں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے اس دن سیکھا، میں نے کہا مولوی سلیمان جے ایک بندے دا نا اتنا کام کر سکتا ہے تو پھر انہوں دا نا کی کرتا ہے؟ اگر ایک بندے کا نام اتنا کام کر سکتا ہے تو قربان جاؤں پھر ان کا نام مبارک کیا کرتا ہوگا۔ لیکن کمی صرف یقین کی ہے۔ اقبال رو کے کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدیں، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے۔ اور کتنا یقین، یقین اللہ مستی خود گزینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج ہمارا سب سے بڑا مرض جو ہے نا وہ بے یقینی ہے، ہمیں یقین کوئی نہیں ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں۔ کیا آپ کے پاس ایٹم بم نہیں ہے؟ کام آیا آپ کے؟ کیا آپ کے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے؟ آیا آپ کے کام؟ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اس وقت یقین کی ضرورت ہے، یقین پیدا کرو، یقین پیدا، پھر دیکھو یہ یقین کرتا کیا۔ یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک تھا، دور خلافت۔ وہ آپ کی خدمت میں نا ایک باپ اور بیٹا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا باپ بیٹے کی شکل ملتی ہے، کہیں تھوڑی کہیں زیادہ، کہیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ خوب بہو ایک ہی ہوتے ہیں دونوں، لیکن کہیں وہاں بھی کچھ اسی طرح کا منظر تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ باپ کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، بیٹے کی داڑھی کالی تھی۔ باپ کی جلد پہ بڑھاپے کے آثار نمودار ہو چکے تھے، بیٹے کی جلد جوان تھی، شکل دونوں کی ایک جیسی۔ یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ بیٹا دیکھے، اتنی مشابہت میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ وہ شخص آگے سے عرض کرتا ہے امیر المومنین اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے نا تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا سنا، عرض کرتا امیر المومنین میں ایک تاجر، مال تجارت بالکل تیار تھا، نہ نکلتا تو بڑا نقصان ہو جاتا، لیکن یہ بچہ تب دنیا میں آنے والا تھا، آیا نہیں تھا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھا۔ میری مجبوری تھی جانا، کیونکہ حضرت آج کی تجارت اور اس وقت کی تجارت میں بڑا فرق ہے۔ اب تجارت کیا ہے، آپ مال تیار کریں، ڈبوں میں ڈالیں، نمبرنگ کریں اور آپ کارگو والوں کو دے کے بالکل آرام سے سو جائیں۔ لیکن تب کیا تھا کہ آپ کو خود ہی لے کے جانا پڑتا تھا۔ میری مجبوری تھی نکلنا، جب میں گھر سے نکلنے لگا نا، اس کی ماں اور میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پہ کھڑی ہو کے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں سفر تجارت پہ، تو آپ کی دنیا میں آنے والی یہ جو اولاد ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ عرض کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے۔ کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ کے۔ میں چلا گیا، کچھ وقت لگ گیا، لیکن جب گھر لوٹا نا اور جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا میرا دل ہوا میں اڑ رہا تھا، پتہ نہیں اللہ نے تھی دیتی ہے کہ پتر دیتا ہے، جو تھی دیتی ہے تینج کراں گا، پتر دیتا ہے تینج کراں گا۔ لیکن جب گھر پہنچا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں کہ گھر کو تالا لگا ہے۔ میں نے ہمسائے کے دروازے پہ دستک دے کے پوچھا وہ میری بیوی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا نا تو تیری بیوی درد ذائقہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور بچے کی ولادت سے پہلے بیوی کا انتقال ہوا ہے۔ ہم نے فلاں قبرستان میں تیری بیوی کو دفنا دیا۔
ایک شخص میرے ساتھ گیا، قبر کی نشاندہی کی، میں نے اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کی، واپس آ گیا۔ جب رات عشاء پڑھ کے اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو ایسا لگا جیسے کوئی میرا دل قبرستان کی جانب کھینچ رہا ہے۔ میرا دل چاہا میں پھر قبرستان جاؤں اور وہاں جا کے نہ میں اپنی بیوی کی بخشش و مغفرت کے لیے شر دعا کروں۔ آپ کو پتا ہے قبرستان تو دن کو بھی ڈر کے مارے کوئی نہیں جاتا، رات کو جانا گسوں کا کام تھا، لیکن کیا قدرت کھینچ رہی تھی حضرت۔ وہ کہتا نہ چاہتے ہوئے بھی نہ میں چلا گیا۔ جب اپنی بیوی کی قبر پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کی قبر سے شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ یہ صوم و صلات کی بڑی پابند خاتون تھی، باپردہ تھی، ذکر کرنے والی تھی، ٹھیک ہے جی، میری بڑی خدمت گزار تھی، اخلاق بڑا اچھا تھا، کوئی کمی نہیں تھی اس میں۔ اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ میں اس کی قبر کھول کے دیکھوں گا۔ عرض کرتا ہے امیر المومنین، میں نے قبر کی کھدائی شروع کی، ساری مٹی نکالی، قبر میں اترا، اینٹیں ہٹائیں تو دیکھتا کیا ہوں میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے، اور یہ بچہ جسے دیکھ کے آپ حیران ہو رہے ہیں یہ میری بیوی کے مردہ وجود کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، یہ بچہ کون؟ میں نے اس کو قبر سے نکالا، سینے سے لگایا، باہر آیا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، اوے بندیا تو دروازے تے کھلو کے آکے ایسی میں اپنی دنیا چان والی اولاد نو حوالے کرنا وا اللہ دے ساڑے والے کر کے گیا ہے زندہ دینے، بوڑھی ساڑے والے کر کے جاندہ ہوئی تنو زندہ ہی دینی سی ہے۔ آئے یقین یقین آج یقین نہیں، کیونکہ اگر یقین ہوتا تو پھر سود نہیں ہونا تھا، اگر یقین ہوتا تو پھر ملاوٹ نہیں ہونی تھی، اگر یقین ہوتا تو پھر کم نہ تلتا، اگر یقین ہوتا تو پھر دھوکہ نہ دیا جاتا۔ یقین نہیں ہے، یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ابتدا کی اصلاح بھی دو چیزوں نے کی تھی، میری امت کے آخر کی اصلاح بھی دو چیزیں کریں گی۔ صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کی محبوب علیہ السلام وہ دو چیزیں کیا تھی؟ فرمایا دنیا سے بے رغبتی اور یقین کامل۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ دونوں ہی کوئی نہیں، نہ دنیا سے بے رغبتی ہے نہ یقین۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم ایک لٹا قافلہ ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم لٹ چکے ہیں۔ ہم ایک لٹا قافلہ ہیں اور ہمیں دکھ بھی نہیں ہے کہ ہم لٹ چکے ہیں۔ ہمارے پاس جو بڑا قیمتی مال تھا، زہد گیا، تقوی گیا، قناعت گئی، ذکر گیا، ذوق گیا، شوق گیا، تہجد گئی، نفل گئے، تلاوت قرآن کریم گئی، ادب گیا، کیا رہ گیا میرے سوائے چند محفلوں کے اور ان میں کھوکھلے نعروں کے؟ کیا رہ گیا؟ میں بھی ابھی آپ نے میری ایک بات کا جواب دیا، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ یہ آج کل شادیوں کا سیزن ہے، آج کل شادیوں کا سیزن ہے۔ آپ کو ظاہر شادی کارڈ آئے ہوں گے، ادھر یہ شادی کارڈ پہ کہیں لکھا ہوتا ہے کہ نئے کپڑے پہن کے آنا، پینٹ کوٹ پہن کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، نہا کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، فیشل کروا کے آنا، یا نئے جوتے پہن کے آنا، اگر نہیں ہے نا تو پرانے پالش کر کے آنا۔ وہ جو ٹروزر اور شرٹ آپ نے مسجد کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر آپ میرج ہال پہن کے چلے جائیں کوئی نکالے گا تو نہیں؟ آؤ پیڑا جا ٹروزر شرٹ جڑی کوئی مسجد نہیں رکھے ہے، اگر آپ حضرت اس کو میرج ہال پہن کے چلے جائیں تو کوئی نکالنے تو نہیں لگا؟ اچھا کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، لیکن آپ پھر بھی سارا کچھ کر کے جاتے۔ لیکن یہاں لکھا ہوا ہے جب مسجد آنا، میرے نبی کی محفل میں آنا تو سر پہ ٹوپی رکھ کے آنا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میں بڑے دکھ سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار انہیں ٹوپی بھی پاری ہو گئی، ہاں جی میں کہتا ہوں ٹوپی بھی پاری ہو گئی، اتنی بے وفائی ہے، ٹوپی بھی پاری ہو گئی ہے۔ ایک نہیں ہے جی، ایسی سینکڑوں باتیں، لیکن کہ حضرت جی آپ نے بھی قسم اٹھائی ہے جنہوں بلانا انہوں کہنا کر خوش آمد ساڈی، تو اسی بھی قسم ہی چک لئی جتنے جانا کرنی اسی بھی خوش آمد ہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بیڑا غرق ہو گیا۔
میں نوجوانوں کو بڑا، اب تو خیر حضرت جی کو کہ بھی تو وقت ہی نہیں ہوتا. یہ آج پگ میں نے بھی نہیں باندھی کیونکہ مجھے بخار ہے اس وقت بڑا زیادہ. میں نے صرف ٹوپی باندھ رکھی ہے حضرت، پگ امامہ شریف حضرت چھوڑ دیا حضرت. ہوں نا بندہ جمعے والے دن ہی باندھ لے، بندہ عید پہ باندھ لے، بندہ 12 ربیع الاول پہ باندھ لے، بندہ شب رات پہ باندھ لے، بندہ شب معراج پہ باندھ لے، بندہ رمضان کے 4 جمعے میں سے کسی جمعے میں باندھ لے، چھٹ چڑیا. لیکن کی ہے جدن نزیر لاڑا بن کے ووٹی لین جانا ادن سر تے کلا رکھ لینا. تو یہ تو مجھ جیسا اندھا بندہ نوٹ کر رہا ہے کہ امت کرنے کیا نکلی ہے. کبھی حضور نبی علیہ السلام کے لیے سر پہ نہیں رکھا، جدن ووٹی لین گئی ادن سر تے کلا رکھ لیا. یہ تو مجھ جیسا اندھا بندہ نوٹ کر رہا ہے. اس لیے حضرت بے وفائی ہے، بے وفائی. اور میں سب بچوں کو کہوں گا پتر یاد رکھنا، اس کو تمہارے پف سونے نہیں لگتے، اس کو اپنے یار کا رنگ سونا لگتا ہے. یہ پف تم کسی اور کو دکھانا جا کے، اس کو اپنے یار کا رنگ سونا لگتا ہے. یا ٹوپی ہو یا پگ ہو، ٹوپی ہو تو بہتر، پگ ہو تو بہتر سے بھی بہتر دیتا ہے. یاد رکھنا علماء بیٹھے ہیں. لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کرتا کیا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح سر پہ پگ باندھ دیتا تھا، وہ آپ کی طرح ہاتھ میں ایسا پکڑ دیتا، وہ آپ کی طرح جبہ پہن لیتا تھا، وہ آپ کی طرح چلتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور چونک میں کھڑا ہو کے نا آپ ہی کی نقل اتارتے ہوئے تقریر کیا کرتا تھا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قلب مبارک دکھے. وہ لکھا ہے کہ جب حضرت فرعون غرق ہوا نا دریا نیل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو وہ پھر شہر میں چل پھر رہا تھا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم جڑا سب تو بہت تنگ کرتا سی انہوں پھر چڑے. تو آگے سے جواب کیا آتا ہے، کلیم چھوڑنا اس کو بھی نہیں تھا، لیکن اس کی پگ آپ کی پگ کی طرح ہے، اس کا ڈنڈا آپ کی ایسے کی طرح ہے، اس کا جبہ آپ کے جبے کی طرح، یہ چلتا آپ کی طرح، یہ بولتا آپ کی طرح. چھوڑنا اس کو بھی نہیں تھا، لیکن کیا کریں اس میں سے ہمیں اپنا کلیم نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں آپ سب سے کہوں گا جتنے بچے بیٹھے وہی رنگ اختیار کرو. سونی داڑھی شریف رکھو، سر تے ٹوپی رکھو، پگ 4 دن دی زندگی ہے. تیری داڑھی لو آگے بوڑھی رکھی تو کی رکھی ہے. آپس میں بیٹھے ہیں، آپ کہتے تو میں کیمرہ بند کروا دیتا. چلو آج بات ہو ہی جائے کہ ہم داڑھی آخر رکھ کیوں نہیں رہے. آپ کہتے تو میں بند کروا دیتا. کوئی اٹھ کے بولو، اگر حضرت جی عورت کے علاوہ داڑھی اتروانے کی کوئی اور وجہ ہے تو اٹھ کے بولو. آج اگر عورت کو خوبصورت لگنے کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے تو اٹھ کے بولو کہ نہیں جی مولوی صاحب اے وجہ ہے تو میں داڑھی نہیں رکھنے. تو اگر آپ کی داڑھی نہ رکھنے کی وجہ صرف ایک عورت ہے تو پھر میں آپ سے ضرور پوچھوں گا، وہ چلیا تو ایک عورت نو تے سونا لگنا ہے تو انہوں نہیں سونا لگنا کوئی ہے. اللہ پتر یاد رکھنا، اللہ یاد رکھنا، ہم پتر رضیہ جمیلہ شکیلہ کو سونے لگنے نہیں آئے، ہم ان کو سونے لگنے آئے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یہ آپ کے لیے سارا کچھ، ہم نے ان کے لیے سجنا تھا. لیکن دکھ ہے ویدر جی جنہاں نہیں سجنا ہے سونا نہیں سجے کوئی نہیں، پتہ نہیں کدے کدے لی سج گئے. ان کے لیے سجو حضرت، ان کے لیے سجو، تم ان کے لیے سجنے آئے ہو. اور پتہ ہے صحابہ علیہم الرضوان کا مزاج کیا تھا، یہ تفسیر روح البیان میں شیخ لکھتے ہیں. فرماتے 2 صحابی تھے، سفر پہ تھے دونوں، راستے میں حضرت ایک ندی تھی جس کو پار کر کے انہوں نے جانا تھا. ایک صحابی تو پار کر گئے لیکن دوسرے نا اسی کنارے کسی سوچ میں گم کھڑے. وہ جو پار کر گئے نا، جب پار کر گئے تو دائیں بائیں دیکھا تو سنگی کوئی نہیں،
جب ادھر دیکھا تو وہ اسی کنارے کسی سوچ میں گم کھڑے ہیں. انہوں نے سوچا کہ شاید یہ پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں، تو آواز دے کے کہتے ہیں بھائی جان اتر آئے پانی میں، پانی گہرا نہیں ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے بھی پتا ہے کہ پانی گہرا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پھر کیوں نہیں آ رہے آپ ندی، کیوں نہیں پار کر رہے اس کو؟ تو جو اس کنارے سے ابھی کھڑے تھے وہ کہتے ہیں میں ایک دن حضور نبی علیہ السلام کی نوکری میں اس ندی سے گزرا تھا، میں حضور نبی علیہ السلام کی نوکری میں سے ندی سے گزرا تھا. صرف آج کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اس دن میرے محبوب علیہ السلام نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں. یہ مزاج تھا، یہ مزاج تھا صحابہ علیہم رضوان کا. اور آج دین میں داڑھی، داڑھی میں دین، داڑھی تم نے نئی باتیں نکال دی. بھائی مجھے یہ بتاؤ دین کہتے کس کو؟ کیا مصطفیٰ کریم کی اداؤں کا نام دین نہیں ہے؟ میں آپ سب کو دعوت دوں گا سونی کر کے، سونی کر کے. اچھا یہ آپ کے مرید کے میں حضرت جی پنجاب کالج ہے، اسپائر کالج ہے. چلو جی آپ نے جواب دینا، آپ کو حق ہے جی اختلاف کا، بس بدتمیزی نہیں کرنی، اٹھ کے بول سکتے ہیں. آپ نے یونیفارم پہن رکھا ہے پنجاب کالج کا، آپ اسپائر کالج جائیں، چوکیدار اندر جان دے گا؟ آپ کو ایک چوکیدار نہیں اندر جانے دے رہا، صرف حلیہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے. کوئی پرنسپل نہیں آپ کو روکنے آیا، ایک چوکیدار آپ کو صرف حلیہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اندر جانے نہیں دے. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا حضرت یونیفارم ساڈا نہیں، حلیہ ساڈا نہیں، پینٹ ساڈی نہیں، شرٹ ساڈی، بیج ساڈا. جنہ والا حلیہ ہے اتھے جاؤ، جنہ والی پینٹ ہے اتھے جاؤ. مانتے ہیں میری بات کو؟ کسی کو اختلاف تو نہیں ہے؟ پنجاب کالج کا یونیفارم پہن کے اسپائر والوں نے اندر جانے نہیں دیا. اب اسپائر کا یونیفارم پہن کے پنجاب کالج چلے جائیں تو جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ پینٹ ساڈی، حلیہ ساڈا، ڈریسنگ ساڈی، یونیفارم ساڈا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کل بروز قیامت بھی اسی طرح ہوا، اب حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑے فرشتے نے یہ کیا کہ آگے ہی نہ جانے دیا کہ منہ مدینے والا، سر مدینے والا، کپڑے مدینے والے، جنہ والا منہ ہے اتھے جاؤ، جنہ والا سر ہے اتھے جاؤ، جنہ والا حلیہ اتھے جاؤ. تو بتاؤ مجھے پھر کیا پلے رہ جائے گا؟ اور جی علیحدہ بات ہے، ہم یہ باتیں اب نہیں کر رہے، اب ہماری سٹیجوں پہ یہ باتیں نہیں ہو رہی. اب ہماری سٹیجوں پہ آنے والا ہر بندہ اپنے ساتھ آتا، جنت کی ٹکٹیں لے کے آتا ہے، وہ جاتے ہوئے سارے کے سارے علاقے کو جنتی کر جاتا ہے. لیکن محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہوا منہم، جو جن کی شباہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا. یہ اگر ہماری سٹیجوں پہ یہ باتیں نہیں ہو رہی، ہماری سٹیجوں کے طلعات ہی بڑے عجیب و غریب ہیں. وہ کہتے ہیں جی جہنم میں میں کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا. کوئی کہتا ہے جناب جب میں نے جانا ہے تو مجھے دیکھ کے جہنم نے ویسے ٹھنڈا ہو جانا ہے. اب تو ہمارے ایسے ایسے جملوں کا راج ہے نا ہمارے سٹیجوں پہ. ڈر ختم ہو گیا، تقوی ختم ہو گیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، وہ نذیرہ والا رنگ ہی ختم ہو گیا. لیکن نہیں، بڑا کچھ ہونا چاہیے اس دن بڑا کچھ ہونا چاہیے. یہ دیکھو نا جی، میں چلو دو دعائیں آپ کو، پہلی دعا اب سارے نماز میں پڑھتی ہیں اس کو، کیا؟ التحیات للہ والصلاۃ والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر درود پڑھتے ہیں، پھر اب پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اجی تو مکائی بیٹھے ہیں نا سارا کچھ. ادن تے جناب اسی جانا ہے تے فرشتیاں نے ساڈا استقبال کرنا ہے، گلیاں چار پینے نے، گڈیاں اتنے الیکٹرک کھلوتیاں ہونی نے، فرشتیاں نے سانو باہ کے سیدھا جنت چ. دوسری دعا حضرت سورہ بقرہ، یہ وہ دعا ہے جو محبوب علیہ السلام کو اللہ خود تعلیم فرما رہے ہیں. کیا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور ایسی کی کہنے ہیں جہنم میں میں کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا. محبوب کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یوم یقوم الحساب. حضور نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. اور اسی کی کہنے ہیں مینو اسے نہیں پتا. عمل کرو، عمل کرو، وفا کرو نبی علیہ السلام سے، وفا کرو نبی علیہ. اور یہ میں آپ سب کو صحیح کہنے لگا، یہ میری بات پتر یاد رکھنا. جب یہ اس طرح آپ کے چہرے پہ چلتا ہے نا، آپ کو نہیں پتا یہ اور کدھر کدھر چلتا ہے. ایک شاعر ہوئے ہیں مرزا قتیل، یہ انڈیا میں ہے. یہ لکھا ہے ان کے لیے کہ انہوں نے کوئی ربائی لکھی، یہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجن، اسی انداز پہ. اور وہ ربائی ٹریول کرتی کرتی نا ایران پہنچی، وہاں کسی نوجوان نے سنی، اس کا دل کیا جس نے یہ ربائی لکھی ہے اس کی زیارت کی جائے. وہ لکھا جی وہ ایران سے سفر کرتا کرتا انڈیا پہنچا، وہاں کسی شخص کو کھڑا کر کے نا وہ یہ ربائی سنا کے کہتا ہے بھائی اس بندے سے ملنے، مرزا قتیل. تو اس وقت نا مرزا قتیل داڑھی اتروا رہے تھے. وہ بندہ کہتا ہے داڑھی اتروا رہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں جن کی یہ ربائی ہے. انہوں نے کہا وہی. پہلے دل کی تھا چلیے واپس یار، میں سمجھ کے کیا آیا تھا تو نکلا کیا. پھر اس نے کہا نہیں اب اتنی دور سے آیا ہوں مل کے تو میں جاؤں گا. وہ لکھا ہے جب وہ پہنچا نا بندہ تو اس وقت اس طرح چل رہا تھا مرزا قتیل کے منہ پہ، تو بڑے دکھے دل کے ساتھ کہتا ہے مرزا ریشم تراشی، وہ مرزا داڑھی لو آنڈے ہیں. انداز اتنا جذباتی اور دکھی تھا کہ آگے سے مرزا قتیل کہتے ہیں او بھائی تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ میں اپنا ہی منہ چھیل رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جو آنے والا تھا وہ بھی کو خاص تھا. وہ آگے سے کہتا ہو بے وقوف تو کسی کی بات کرتا ہے، دل رسول اللہ میں خراشی، تو حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے. دھیان کریے ذرا، دھیان کریے. 5 وقت دی نماز، داڑھی شریف، اور سر سے ٹوپی، پگ، ذکر، درود. میں نے کہا نا ہم ایک لٹا قافلہ ہے. چلو یہ مائے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا. ایک دن کسی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کیا. حضرت ہیں پتہ سال میں کتنے قرآن بنتے ہیں؟ کم و بیش 365 قرآن شریف بنتے ہیں. اور ہمارا پتر حال یہ ہے کہ ہم نے 365 دنوں میں کبھی ایک قرآن بھی نہیں پڑھا ہے حضرت. اور میں کہا کرتا ہوں حضرت دکھ اس بات پہ ہے کہ ہم نے صرف قرآن چھوڑا ہے، باقی ہم نے کچھ نہیں چھوڑا. یہ حضرت جی 6:50 ہو گئے. مغرب کے بعد ویسے آپ کا اسلامک دن بدل چکا ہے. 12 بجے آپ کا انگلش دن بھی بدل جائے گا. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا اور میں کسی شخص سے یہ نہیں کہوں گا کہ جی اونچی کھلو گے تو اونچی جواب نہیں. ہر بندہ اپنا جواب دینا، لیکن دینا دل میں، تاکہ جو بات اندر کی ہے وہ اندر رہ جائے. ٹھیک ہے جی. صبح سے لے کر اب تک آپ کو یاد ہے نا کہ آپ نے کتنی بار فیس بک کھول کے چیک کی ہے؟ یاد ہے نا؟ ٹھیک ہے. واٹس ایپ کتنی بار دیکھا ہے؟ وہ بھی یاد ہے. انسٹاگرام کتنی بار چیک کی ہے؟ وہ بھی یاد ہے. یوٹیوب کھول کے کتنی بار چیک کی ہے؟ وہ بھی یاد ہے. فیس بک بھی کھلی ہے، واٹس ایپ بھی چیک ہوا ہے، یوٹیوب بھی دیکھی گئی ہے، انسٹاگرام بھی دیکھی گئی. اب صرف ایک اور سوال کا جواب دے دینا مجھے. اب یہ بھی بتاؤ آج سارے دن میں قرآن کتنی بار کھول کے دیکھا ہے؟ دکھ یہ ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑا ہے، فیس بک نہیں چھوڑی ہے، یوٹیوب نہیں چھوڑی ہے. نہیں کھل رہا تو قرآن نہیں کھل رہا، باقی سارا کچھ کھل رہا. دکھ اس بات پہ یا تو سارا کچھ ہی چھوڑ دیتے نا، ہم بھی اپنے دل کو تسلیاں دے لیتے، سارا کچھ ہی چھڑے. نہیں ہے. سورہ یاسین چھوڑی ہے، فیس بک نہیں چھوڑی. سورہ رحمان چھوڑی ہے، واٹس ایپ نہیں چھوڑا. سورہ واقعہ چھوڑی ہے حضرت، انسٹاگرام نہیں چھوڑا. سورہ مزمل چھوڑی ہے حضرت، یوٹیوب نہیں چھوڑی ہے حضرت. اللہ یاد رکھنا حضرت، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، اس نے کچھ نہیں دینا تمہیں. لیکن لکھنے والے نے کمال ہی لکھا. وہ کہتے ہیں اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سیدھا ہی جنت جاوے.
دکھ یہ ہے حضرت کہ ہم نے قرآن، ہم نے آج بھی حضرت سرگی وہ فرشتے اترتے ہیں کہ کوئی کار لبے جسے قرآن پڑھیا جاتا ہے، لیکن لب لب کے ٹر جاندے نے، ہوں نہیں لبدا کوئی بھی۔ بڈھے ستے نے، مائیاں ستیاں نے، بھائی ستے نے، بھیڑاں ستیاں نے، جوان ستے نے، بچے ستے نے، وہ پھرتے ہیں حضرت، کوئی کار لبے اتنے حضرت قرآن پڑھن دی آواز آئے، اسی اتنے بہ کے قرآن سنی۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ پڑھنا تے دکھ دی گل ہے، سانو پڑھنے کوئی نہیں آتا۔ الرحمن علم القرآن والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد۔ لیکن فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، انسٹاگرام نہیں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم دے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ محنت کرو، بہت کچھ گیا سا، بہت کچھ گیا سا، قرآن گیا، ذکر گیا، درود گیا۔ چلو پھر پوچھ لیتا ہوں میں، آپ کو میں صاحب ہی اپنے کو لگے ہو گیا گیا گیا، کچھ بھی نہیں گیا۔ میں پھر نہیں کہوں گا کہ اونچی جواب دینا، دل میں جواب دے دینا، لیکن دینا ضرور۔ آج سارے دن چ کنی باری درود پاک پڑھیا جائے؟ کیوں وہی کاکی ہو جوانوں، کنی باری درود پڑھیا ہے سارے دن؟ دل میں اونچی نہیں، سب کو اپنا گلا نے پتہ چلے جنیاں مرضی کرا لو، پڑھے چڑھے کوئی بھی نہیں، گلا نہیں جنیاں۔ اللہ پتہ کبھی ہمارے اسلاف کا مزاج کیا رہا ہے؟ یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، میرا ساتھ کا ذہن تھا، میں انشاءاللہ ساتھ میں کلوز کروں۔ حضرت حارث محاسبی فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، فرماتے میں ان کی زیارت کو گیا، کہتے جب وہاں پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں حضرت کے سامنے کہ لکڑی کا پیالہ رکھا ہے جس میں انہوں نے آٹا گولا ہوا اور آپ بڑے مزے سے کھا رہے ہیں۔ کوئی سوکھا کام نہیں پتر، ہم نے تو اپنے نفس اتنے پالے ہیں، ہم سے تو خالی روٹی نہیں کھائی جاتی۔ وہ تو یہ اپنی بڈھی نو کہنے چل پھر چار ہی دے دے، چل نال پھر چاہ کا کپ بنا دے۔ وہی تھے جو کبھی پانی سے کھا لیا کرتے تھے، کبھی نمک سے کھا لیا کرتے تھے۔ تو میں بڑا حیران ہوا بھئی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا۔ کہتے دل میں خیال ہے شاید فقیر آدمی ہے، ان کے گھر میں آٹا گوندنے کے برتن نہیں ہیں۔ کہتے دیکھا تو برتن بھی تھے۔ کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں نا تندور نہیں ہے روٹیاں لگانے، کہتے دیکھا تو کونے میں تندور بھی تھا۔ کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں آگ جلانے کے لیے، کہتے دیکھا تو لکڑیاں بھی پڑی تھی۔ زیادہ حیرانگی ہوئی، کہتے میں تو آیا سیکھنے تھا۔ میں حضرت حارث فرماتے میں نے کہا حضرت تھوڑی محنت کر دے تے آٹا گون نہیں لیندے، جن دیر آٹا تیار ہوں انہی دیر تندور جا کے لاندے، پیڑے بنا دے، روٹیاں لا کے کھاندے، آٹا کھول کے کیوں کھان دے؟ تو فرماتے تو آگے سے کہتے ہیں حارث
گوندا اس لیے نہیں اگر گوندا تو وقت لگنا تھا، پیڑے اس لیے نہیں کیے اگر پیڑے کرتا تو وقت لگنا تھا، تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا، روٹیاں اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا، پھر اگر روٹیاں لگا لیتا تو ان روٹیوں کو چباتے ہوئے نگلتے ہوئے بھی وقت لگنا تھا۔ ذائقہ تو یہاں ہی ہے نا، نیچے جا کے تو سارا کچھ برابر ہے، بھرنا تو پیٹ ہی ہے۔ میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا جو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا نا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا۔ اچھے پتر کھان نو بریانی کھان نو پیزا چاہیے، یاد کوئی نہیں کرنا، یاد کرو، یاد کرو، اپنے نفس پہ نا تھوڑی سختی کرو، مقرر کرو کچھ اپنے لیے، بھائی میں نے ہر دن اتنے بار درود پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے، میں نے ہر روز اتنی بار یہ ذکر کرنا ہی کرنا ہے، میں نے اتنی بار پہلا کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، میں نے روز اتنا قرآن تلاوت کرنا ہی کرنا ہے۔ سختی کرو اپنے نفس پہ، یاد رکھنا پتر آج کا کیا ہی کل کام آئے گا، اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ آپ سمجھ رہے شاید جو یہاں ہے وہاں بھی ہوگا، میں اتنے بھی جا کے آکھاں گا میں گجر ہاں، میں باٹا میں جاٹا میں رائیاں میں مہر تو کہنا سانو کی دسن ڈے، سانو آج صرف ہے دس کر کے کی آئے ہیں، سانو نہ دس تو جو ہے ایسے اتنے ہی سے بس۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم مِّنَ اللَّهِ أَتْقَاكُم، سانو صرف ہے دس کر کے کی آئے ہیں، اتنے کیتا کام آنے۔ اور بڑی معروف بات ہے حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جڑے کر کے گئے، حضرت لکھا ہے سیدہ کا وصال ہو گیا، بعد وصال نہ کسی کو خواب میں زیارت ہوئی، وہ پوچھتا ہے سیدہ کی بنی؟ آپ نے فرمایا کرم ہو گیا۔ وہ پوچھتا وہ کیسے؟ آپ فرماتی میری قبر میں بھی منکر اور نکیر آئے اور آ کے مجھے پوچھتے ہیں یا رابعہ مر ربو کا، رابعہ تیرا رب کون ہے؟ آپ فرماتی میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آسمانوں سے آئے ہیں۔ آپ فرماتی میں نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ آپ فرماتی میں نے کہا تمہیں اتنا اوپر سے نیچے آ کے نہیں بھولا کہ تمہارا رب اللہ ہے، تو مجھے 6 فٹ ہی نیچے آ کے بھول گیا میرا رب بھی اللہ ہی ہے۔ لیکن حضرت جی کسی بھلیکے چ نہ ماری جائیے، وہ رابعہ تھی، وہ رابعہ تھی حضرت، ہاں جی وہ وہی تھے جن کے لیے کہا گیا سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، سیو نہیں مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہیں۔ آئے وہ لوگ تھے ربا میرے حال دا محرم تو، اندر توئے باہر توئے روم روم وچ تو یو تانا تو یو بانا سب کچھ میرا تو، کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب تو ہے۔ پکایا پکایا پتروں نے پکایا سبا کا پکایا پکاؤ پکاؤ حضرت۔ میں میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، فرمایا جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، یہ ساواں دی یاری ہے حضرت، وڈن کیڑا ٹان ڈئی ہے جسے تے اسی بیٹھے دے پتہ نہیں کیڑے ویلے ٹان ٹوٹ جانا۔ اور اسے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، بڑی چلائی۔ یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ کا وقت وصال آیا نا، نزا کی کیفیت آ رہی تھی، آپ نے آنکھیں بند فرما لی، مریدین حاضر خدمت تھے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو جان کلی کے عالم میں ہے تو اس کو کلمہ تلقین کرو۔ پھر ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اونچی پڑھو تو اس کے سامنے، ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ دے۔ جنید تو خاص الخاص ہے، وہاں ایک پاس کھڑا بندہ نا حضرت جنید بغدادی کو کہتا ہے حضرت کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے آنکھیں کھول دی اور اس بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں او بے لیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے۔ جب تک چلے خوب چلائیں
سائے اپنے دی یاری. چلاؤ چلاؤ اور قربان جاؤں. آئے ایک دن صحابہ حاضر خدمت تھے حضور نبی علیہ السلام جلوہ. آپ نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ نے تو شریف دیکھا تھا 4.25 میل لمبا پہاڑ ہے. صحابہ نے عرض کی محبوب علیہ السلام کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ درائے رحمت جوش میں تھا. فرمایا ہر کوئی رکھتا ہے تم میں سے. عرض کی محبوب علیہ السلام وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. چلاؤ چلاؤ. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. لا سٹ پھا جنجالاں والے تے لا اللہ نال یاری. لالو یاری وقت جاندہ جی. لالو یاری وقت جاندہ جی. اتھے عملان دے ہونے نہیں نبیڑے کسے نہیں تیری ذات کچھ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پتر کوئی ایک بندہ بھی نماز نہ چھوڑے داڑھی شریف رکھو. اور میں اسی پہ اینڈ کر دیتا ہوں. یا تم نے تو پتر ان کو سمجھے کچھ نہیں. میرے بزرگ ایک بات کہا کرتے فرمایا کرتے تھے بیلیا کاکھ رکھ لے. بیلیا کاکھ رکھ لے. بیلیا کو عرض کرتا حضور کی ہوئے گا کاکھ رکھے. فرمایا وہ دن تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا. کہ پتر تانوں کال وہ پتر جی دلی تسی لوائی پھرن دے دے ایک ساہ دا ساتھ ہے نہ جدن ساہ آیا تے ٹھا ادن ٹھا. لیکن پتر جنہ لی میں کہن دے نہ رکھ لو انہیں نونی دیر تک کرم فرمان دے رہنے نہیں جب ہاتھ پھاڑ کے جنت چ نہ واڑ آن گیا. جندر ہاتھ پھاڑ کے جنت چ نہیں واڑ آن گیا. ایک امام اہل سنت نے کہا جی نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے ہی ہیں. مرکد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے ہی ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہی ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے ہی ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے ہی ہیں. رافے دافے شافے نافے کیا کیا رحمت لاتے ہی ہیں. یہ تو پتر جی دلی تو لوائی پھرنے ایک ساتھ آزاد جدھر نہ آیا تھا. یہ علماء بیٹھے تو نہیں پوچھ لینا بڑیاں فون کر کے پوچھ دیا نہیں ہے عزت کرنی ضروری تو نہیں ہے. پوچھ لے تو جدھر لوائی پھرنے انہیں تیری عزت بھی نہیں کرنی ہے. انہیں حضرت صاحب کو مسئلہ پوچھنا ہے کوئی فرض تو نہیں ہے نا وہ ضروری تو نہیں ہے. بھئی میاں صاحب نے کہا فرماتے جاندی واری کیا ڈرونا بنے ڈردے ہاتھ نہیں لاندے جدلی تو لوائی پھرنڈے ہیں. جاندی واری کیا ڈرونا بنیا ڈردے ہاتھ نہیں لاندے جنا لئی تو پاپ کمائے کچھے نے تیرے کر دے. کاٹے دا سودا جی خدا دی قسم چوک کے کہن دے دا پتہ نہیں تانوں ڈر کیوں نہیں لگن دے. او چلے ایک سبق یاد نہ ہوئے تے ماسٹر کو پیا ڈر آندا ہے. ایک سبق یاد نہ ہوئے تے ماسٹر کو پیا ڈر آندا ہے. سبق نہیں یاد کی کرنا ہے کی جواب دینا سر نو. آج یہ سبق نہیں یاد آج یہ سبق نہیں یاد آج نماز والا سبق نہیں یاد آج والدین کی خدمت والا سبق نہیں یاد. کسی کو ڈر نہیں لگ رہا. حضرت جی ایک حاضری تو وہ ہے نا جڑی اتھے ہونی ہے. حضور نصیر ملت پہ وہ وقت آیا جب مدینہ حاضری دینی پڑ گئی. اللہ درمیان میں جالی ہیں جالیوں کے آگے پردے ہیں پردوں کے آگے دیواریں ہیں. لیکن تب بھی کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. اس دن کوئی جالیاں نہیں ہوں گی کوئی پردہ نہیں ہوگا کوئی دیواریں نہیں ہوگی. مصطفیٰ کریم ہوں گے اور تو ہوگا. جالیاں درمیان میں پردے دیواریں ہیں
پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. ادھر کی کرنا کی آنکھو گے. چلو آپس ہی بیٹھے ہیں, جواب دینا تو ہے نا اس دن کچھ نہ کچھ. داڑھی نہ رکھن دا اس دن نبی علیہ السلام نو جواب تے دینا ہے نا, داڑھی نہ رکھن دا کوئی. آؤ ہاں آپس ذرا جواب درا لی کیڑا کیڑا کی جواب دینا کی آخنا کیوں داڑھی نہیں رکھی ہے. کوئی ایک بندہ اٹھ کے جواب دیو نا, میں اے جواب دیاں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ کہ محبوب علیہ السلام ایسے لیے نہیں رکھی ہے. بھائی دینا نا. اگر کوئی بندہ کہندا نہیں دینا تو اٹھ کے کھلوئے. اگر کوئی بندہ کہندا جی میں اس دن جواب نہیں دینا ہے, اٹھ کے کھلوئے. مندے ہو سارے کے جواب دینا ہے, پھر کوئی جواب دسو نا مینوں اٹھ کے کہ کی دینا جواب. کوئی بندہ اٹھ کے دسو مینوں کہ مصباحی صاحب اے جواب میں ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ عرض کراں گا محبوب علیہ السلام اے وجہ سی میں تاں نہیں رکھی ہے. کوئی بندہ ایک اٹھ کے جواب دے. اور اللہ دے بندے کیڑے پاس پہ میرے بزرگ کہا کرتے تھے الفایا سے تو لال خریدنے وانج کولے آندا گلے وچ پا بیٹھو تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے تے رنگ جوین دا لا باٹھے میاں ہدایت اللہ اس سانو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. کی جواب رکھو پتر میرے انے کم سے میں اپنا کام کر جائے. بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا میں اذان دے چڑی ہے اگوں. ویسے اج پتر رات نو منڈی تے سوو گے نا جڑے ذرا سوچیو کہ جواب کی دینا. اس ٹائم ہو سکتا ہے کلے ہو تے کوئی ضمیر جاگ ہی پوے. ضرور سوچیو کہ ادھر نبی علیہ السلام کو کی جواب دینا, کیوں نہیں داڑھی شریف رکھی. ٹھیک ہے جی, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے کیونکہ ہم نے اب آگے ٹریول کرنا ہے. آپ ہمیں راستہ دیں گے اور اپنے سلسلے کو اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے. وما علینا